یہاں ایک چھوٹا سا اشکال ہے، اس کو سمجھ لیں اور اس کا جواب بھی سمجھ لیں۔ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ زندہ کا وسیلہ دعا میں لیا جائے، یہ قطعاً نہیں ثابت ہوتا کہ جو فوت شدگان ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کا وسیلہ بھی جائز ہو۔ اس آیت سے، اس حدیث مبارک سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے جواب میں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ لینے کے بجائے اب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا جو وسیلہ لیا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہوں کہ اب نبی علیہ السلام کا وسیلہ جائز نہیں بلکہ زندہ کا وسیلہ جائز ہے۔ نہ، بات اصل میں یہ ہے، علماء نے جو اس کی توجیحات لکھی ہیں، پہلی توجیہ یہ لکھی ہے کہ اصل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح دعا میں نبی کا توسل جائز ہے، اس طرح نبی کے علاوہ اور نیک ہستی کا توسل بھی جائز ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کے توسل کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام کی ذات کا توسل لیا جائے۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کے قرابت اور رشتہ داروں کا توسل لیا جائے۔ تیسری وجہ حضرت عمر یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کا توسل یہ رحمت کا باعث ہے، اس طرح انبیاء کے علاوہ دیگر ہستیوں کا توسل لینا یہ بھی رحمت کا باعث ہے۔ نمبر 4، ایک عام انسانی طبیعت یہ ہے کہ ایسی چیز جو محسوس ہو، نظر آتی ہو اور انسان کے سامنے موجود ہو، انسان اس کا توسل لینے پر اطمینان زیادہ کرتا ہے ان کی بجائے کہ جو اس کے سامنے نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ہم یہاں سے درود شریف پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے یہ درود شریف لے جائیں گے اور جا کر پہنچا دیں گے۔ اب فرشتے ایسے ہیں جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن اگر کوئی بندہ ہمارے علاقے سے عمرہ پر جا رہا ہو، حج پر جا رہا ہو، تو ہم اسے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب آپ روضہ رسول پر جائیں تو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا سلام پیش کر دیں۔ اب دیکھیں، ہم فرشتوں کے واسطہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس جانے والے بندے کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ محسوس ہو رہا ہے، یہ موجود ہے۔ تو انسانی طبیعت ایسی ہے کہ موجود چیز پر مطمئن زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو نبی علیہ السلام کے بجائے حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ لیا، اس کی وجہ محض یہی تھی کہ آپ انسانی طبیعت جو محسوس چیز پر اطمینان کرتی ہے، اس کے موافق بات سمجھانا چاہتے تھے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا وسیلہ جائز نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، فوت ہو چکے ہوں، ان کا وسیلہ لینا بھی جائز ہے اسی روایت سے۔ علامہ محمد زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ اپنی کتاب مقالات میں لکھتے ہیں، مقالات کوثری میں آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب یہ بات کہتے ہیں انا کنا نفعل بکذا، کہ ہم یہ کام کرتے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سے یہ کام شروع کیا تھا اس وقت سے لے کر جب یہ بات فرما رہے ہیں اس وقت تک درمیان کا جتنا بھی عرصہ ہے، اس تمام عرصہ میں یہ کام ہوتا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہم آپ کے نبی کا وسیلہ دیتے آئے ہیں۔ اب اس پورے کے پورے عرصہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات جو آپ دنیا میں تشریف فرما رہے سب کے سامنے، یہ زندگی کا حصہ بھی اس دعا کے عرصہ میں شامل رہا، اور جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ قبر اطہر میں تشریف فرما ہے، یہ عرصہ بھی اس دعا کے اس وقت میں شامل رہا۔ تو جس طرح اس سے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں توسل لینا کے جواز کی بات ہوتی ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی قبر کی حیات میں بھی اس
جملہ سے توسل کے جائز ہونے کی بات سمجھ آتی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بھی بڑی عجیب بات سمجھ لیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ لیتا ہوں، بلکہ یہاں بھی نبی کی ذات کو درمیان میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا بعم نبینا، کہ آپ کے نبی، کہ ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ صرف حضرت عباس بن عبد المطلب کی ذات ہی ملحوظ نہیں، بلکہ یہ وہ عباس ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہیں۔ معلوم ہوا کہ اب جو وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے اب بھی حضور علیہ السلام کی ذات کو درمیان میں لایا جا رہا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وفات شدگان کی ذات کا وسیلہ لینا بھی جائز ہے۔ لہذا بعض لوگ جو اشکال کرتے ہیں ان کا اشکال درست نہیں ہے۔